بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسلام علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ محترم حاضرین، ایک موضوع میں لے کے آیا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں جو عام فہم ہے اور جس کے بارے میں ہم آپ سبھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر باتوں کے بارے میں ہمیں معلومات بھی ہوں گی، لیکن پھر بھی مجھے کچھ چیزیں نظر آئیں جہاں پہ ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور مساجد میں نمازیوں کے لیے یا کچھ چیزوں کے بارے میں ہم بے ضابطگی برتتے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہوئی کہ میں اس تعلق سے کچھ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق سنی ہوئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اجر سے بھی نوازے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پاکی اور صفائی کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس لیے نہیں دیا ہے تاکہ آپ کو پریشان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکی اور صفائی کا حکم اس لیے دیا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہمارے بندے پاک اور صاف رہیں۔ پاکی اور صفائی آپ جانتے ہوں گے دو الگ چیزیں ہیں۔ پاکی اور صفائی، نظافت، صاف ستھرا رہنا ایک الگ معاملہ ہے، پاک رہنا ایک الگ معاملہ ہے۔ پاک ناپاکی سے پاک ہونا، اب وہ ناپاکی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، خاص طور سے وہ ناپاکی جس میں ہمارے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے، ہم پاک ہی نہیں ہو سکتے بغیر نہائے، بغیر غسل کیے ہوئے، تو وہ ناپاکی کہلاتی ہے، اس سے ہم پاکی حاصل کی ہے۔ ایک ہوتی ہے نظافت، صفائی، آپ پاک ضرور ہیں لیکن آپ میلے ہیں، کچیلے ہیں، صاف نہیں ہیں۔ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ دیکھنے میں بہت ہی گندے لگ رہے ہیں، صاف نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ پیر صاف نہیں ہیں، آپ کے کپڑے صاف نہیں ہیں، تو یہ صفائی کہلاتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے، اور جہاں پر ایک روحانی پاکی اور ایک حد سے اصغر جو بڑی ناپاکی سے ہم کو پاک رہنے کا حکم دیا گیا، اس کے بغیر نماز تک نہیں ہوتی، وہیں ظاہری صفائی کا اللہ رب العزت نے بہت زیادہ ہماری طرف توجہ دلائی ہے، اور ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ پاک صاف رہیں۔ صاف کا مطلب ہمارے کپڑے صاف ہوں، اور ہمارا معاشرے میں جہاں رہن سہن ہے، ہمارا گھر اور ہمارا جو ہے رہنے کا بستر اور ہماری گلی محلے راستے سب صاف ہونا چاہیے، اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے۔ تو یہ ہے صفائی، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے، اس کو پسند فرماتا ہے۔ مسجد قباء والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اللہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، بڑی عام سی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک رہنے کو اور صفائی کو، طہارت کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں سے جو صاف رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ وہی ان کے لوگوں کے لیے مدینہ منورہ کی قریب ہے ایک بستی قباء، تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ صاف رہتے تھے۔ بہت زیادہ صفائی کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب کرتے تھے، پانی سے بھی دھلتے تھے اور ڈھیلے کا بھی استعمال کر لیتے تھے۔
جلدی جلدی نہاتے تھے، کپڑے صاف ستھرا ہوتے تھے، اور یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ نظر آنی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ آپ اچھا رہ سکیں، اچھا کھا سکیں، اچھا پہن سکیں، صاف ستھرا رہ سکیں، تو یقیناً ایسا ہونا چاہیے، ورنہ یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا رہیں، یہ اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر ہے۔ تو ہم صاف ستھرا رہیں، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں باقاعدہ یہ آیت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے آیت نازل فرمایا ان لوگوں کی تعریف میں، قبا والوں کے لیے، کہ بہت صاف رہتے ہیں، وضو، نماز، غسل اور جو ہے کپڑے کی صفائی، اور ویسے بہت صاف ستھرا رہتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ان لوگوں کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یحب المتطہرین، یہ قبا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے پاک صاف رہنے والوں کے لیے کو پسند فرماتا ہے۔ بہرحال تو اس طہارت میں پاکی اور صفائی میں سے ایک حصہ ہمارے لیے وضو کا ہے۔ ہم وضو کے ذریعے سے پاکی اور صفائی حاصل کرتے ہیں، ہم مکمل پاک ہوتے ہیں، اور پاک رہنے کے باوجود اللہ رب العزت کی فرض کردہ ایک عبادت جس کو صلاۃ کہتے ہیں، عام زبان میں ہندوستانی اس کو نماز کہتا ہے، شریعت میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں، تو اس عبادت کے لیے ہمارے لیے وضو فرض ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی، وضو کی اہمیت شریعت کے اندر بہت زیادہ ہو گئی، اس لحاظ سے جس کو ہم اور آپ اپنے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس وضو کے بغیر نماز نہیں، اور جس نماز کے لیے وضو کو لازم اور فرض قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ وضو نماز سے پہلے ہمیں کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وضو کی بہت زیادہ فضیلت اور اس کی بڑی اہمیت ہو گئی۔ تو اس وضو کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے جاننا چاہیے۔ ہم وضو بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ وضو کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے تو باقاعدہ آیت نازل فرمائی فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے جو ہے وضو کا پورا طریقہ اللہ رب العزت نے سکھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی ذکر کیا کم سے کم 2 الفاظ کا وضو کے ساتھ ضرور ذکر کیا ہے، ایک تو اسباغ کا لفظ اور ایک حسن کا لفظ، فَحْسِنُوا يُحْسِنُ وَضُوءَهُ فَلْيُحْسِنْ، یعنی اسباغ وضو، مکمل وضو اور اچھی طرح سے وضو کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ رجعنا من مکہ الی المدینہ، ہم لوگ مکے سے کسی سفر میں واپس آ رہے تھے، بہت سارے صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ہم مدینہ آ رہے تھے، اور اتفاق سے عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، پانی دستیاب نہیں تھا، ہم لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا، اور اول وقت ہو چکا تھا اور اول وقت نکلنے کے قریب تھا کہ عصر کی نماز کا اول وقت نکل جائے۔ تو ہر آدمی پریشان تھا کہ پانی ملتا تو ہم لوگ وضو کرتے اور نماز پڑھتے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اتفاق سے ہم لوگوں کو پانی دکھ گیا، تو پانی جب نظر آ گیا سب لوگ اپنی سواریوں سے اترے، بھاگے، جلدی جلدی، بہت جلدی جلدی بھاگنے لگے، جلدی سے ہم وضو کر لیں، جلدی سے ہم وضو کر لیں، ہم اول وقت میں نماز پڑھ لیں، ہماری نماز جانے نہ پائے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں وَهُوَ عِجَالٌ، سب کے سب جلد بازی میں تھے، سب وضو کرنے میں جلد بازی میں تھے، جبکہ آپ کو اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم وضو کس عبادت کے لیے کر رہے ہیں، نماز کے لیے، ہم صلاۃ قائم کرنے جا رہے ہیں جو عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، اور اس کے لیے وضو لازم ہے، فرض کا درجہ رکھتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس نے وضو کی نماز نہیں ہوتی اس کی، بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، اچھے طریقے سے سکون کے ساتھ ہمیں وضو کرنا ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جلدی میں سے تھے، پانی بھی ختم نہ ہو جائے اور ہم جلدی سے وضو کریں، عصر کی نماز پڑھ لیں۔
اور اتفاق سے جب وضو کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نظر پڑی تو اتفاق سے کچھ لوگ اس میں ایسے تھے لم یمسہ الماء کہ جن کے بعض اعضاء تک پانی نہیں پہنچا تھا، جلدی جلدی وضو کرنے میں۔ آج کے زمانے میں بھی ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں، یا ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو کہیں نہ کہیں ایسا موقع آ جاتا ہے، گھر سے دیر سے نکلے، جلدی آنا چاہیے تھا، دیر ہو گئی، جماعت نکل رہی ہے، جلدی سے پہنچے، جلدی جلدی وضو کیا، جلد بازی میں کوہنیوں تک پانی پہنچا نہیں پہنچا، خلال ہوا انگلیوں کے درمیان میں پانی، اس کا کچھ بھی خیال نہیں رہتا، اور ہم جلد بازی میں مکمل وضو کیے بغیر یا احسن وضو کیے بغیر نماز میں شامل ہو جاتے۔ اس بات کا دھیان نہیں ہوتا کہ لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، اگر وضو آپ نے مکمل طریقے سے کیا نہیں ہے، کہیں کوئی جگہ رہ گئی ہے تو آپ کی نماز ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیکھا تو بعض لوگوں کے اعضائے وضو کے کچھ حصے چمک رہے تھے۔ چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ دکھائی دے رہے تھے، جہاں پانی نہیں پہنچا تھا وہ حصہ ایک الگ طرح سے دکھ رہا تھا، وہ حدیث کے الفاظ میں چمک رہے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کی اور تاکیدی حکم فرمایا اور ڈانٹا بھی، اور یہ الفاظ ہی سن لیجئے، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ان ایڑی والوں کے لیے جن کے ایڑیوں تک پانی نہیں پہنچا، ایڑی خشک رہ گئے ہیں جلد بازی کی وجہ سے، اچھے سے وضو نہیں ہے، ویل، اور ویل تو جانتے ہی بہت سارے معنی ہوتے ہیں، عذاب کا ایک حصہ ہے، جگہ ہے، جہنم کی جگہ ہے، یا جو بھی یعنی عذاب کے معنی میں ہے تو ویل ہے، جہنم کا ویل ہے۔ لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، پانی نہیں پہنچا، انہوں نے قاعدے سے وضو نہیں کیا۔ تو اب ایک بات یہ صاف ہو گئی کہ ہمیں اور آپ کو نماز کے لیے آنا ہے، نماز جہاں اطمینان چاہتی ہے وہی وضو اس سے پہلے اطمینان چاہتی ہے کہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اچھے سے وضو کریں، اور اس کی جو ہے بڑی فضیلت ہے۔ ایک بات ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، وضو کی فضیلت صرف نماز کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، وضو کی فضیلت صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں یا ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہمیں وضو کرنا ہے نماز کے لیے اور اس کے بعد بس، اس کے علاوہ بھی وہ جگہیں ہیں جہاں پہ وضو کر لینا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب عمل ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ اس کا ثواب بھی ہے، اور اس کا اجر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان بھی کیا ہے کہ ہمیں وضو کے کیا کیا فوائد ہیں، کہاں کہاں کرنا چاہیے، کب ہمیں باوضو رہنا چاہیے۔ تو وضو کی ایک فضیلت تو یہی ہے، کل قیامت کے دن جب ہم اور آپ سب کے سب اکٹھے ہوں گے، ہمارے علاوہ وہاں بہت سارے لوگ، بہت سارے پہلے نبیوں کے امتی بھی موجود ہوں گے، ہماری پہچان اور نبیوں کے امتیوں کی پہچان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہی بیان فرمایا کہ یہ وضو ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے اس بات کے ساتھ اچھی طرح سے وضو کیا ہے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور یہ کل قیامت کے دن پہچانے جائیں گے کہ یہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لوگ ہیں، یہ امت محمدیہ ہے جن کے اعضائے وضو، چہرے، دونوں ہاتھ اور اس طرح سے دونوں پیر چمک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، آثار الوضو کے نشانات ہو، آثار سے چمک رہے ہوں گے، جہاں جہاں وضو کیا جاتا ہے، جن اعضاء کو دھلا جاتا ہے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، اس سے ہماری پہچان ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، تو جو بھی یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اعضاء کو کل قیامت کے دن چمکائیں، خواہش رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس وضو کو اچھی طرح سے کرے اور اپنی چمک کو اور زیادہ بڑھائے۔ اور زیادہ بڑھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ حسن اس باغ وضو اچھی طرح سے اطمینان کے ساتھ جب بھی وضو کریں اچھے ایک ساتھ وضو کیا کریں۔ تو اس کے بعد میں نماز کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وضو
ہمیں کر لینا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ باوضو رہنا سنت طریقہ ہے، ہمیشہ ہر وقت اگر آدمی باوضو رہے تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، جب بھی آپ بے وضو ہو جاتے، جب آپ کا وضو ٹوٹ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا کر کے فوراً وضو کر لیا کرتے تھے۔ یا وضو اور موقعوں پہ تو فرض نہیں یا واجب نہیں یا جو ہے بہت لازم نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر ہم وضو کر لیا کریں تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا اکثر کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم نماز تو نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم باوضو ہیں اور اس باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کسی بھی وقت اللہ رب العزت کے حضور کوئی سوال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں، کسی کے لیے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، کسی کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں یا اپنے حق میں اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ایسے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے باوضو ہونے کی وجہ سے اس کی دعا کی قبولیت کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک غزوے میں بھیجا تھا اور وہ کمانڈر مقرر کیے گئے تھے، کمانڈنگ کر رہے تھے، اور اتفاق سے انہیں ایک تیر لگی اور اسی تیر میں وہ شہید ہو گئے۔ وہ تیر لگنے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، اور شہادت پاتے پاتے انہوں نے اپنی کمانڈنگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ اور اس وقت انہوں نے کہا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، جب آپ کی ملاقات ہو تو اس ملاقات کے موقع پر آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کیجئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور اتنا کہہ کر کے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، ان کی روح نکل گئی، پرواز کر گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جا کر کے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پھر ان کے حق میں اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا کی۔ تو مغفرت کی دعا ایسے بھی کی جا سکتی تھی، ایسے بھی دعا کی جا سکتی تھی، لیکن خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جا کر کے وضو کیا تو اس وضو کی ایک اہمیت ہو گئی۔ ہم اور آپ کہیں بھی ہوں، کاروبار میں ہوں، اپنے دکان پہ ہوں، مدرسے میں مدرس ہوں یا کسی عربک انگلش اسکول میں مدرس ہوں، اگر ہم باوضو رہیں، جب بھی وضو ہمارا ٹوٹ جائے ہم فوراً وضو کر لیں تو ایک بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک عام فضیلت کی بات ہے۔ عام طور سے مدرسوں میں جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اساتذہ وضو کر کے کلاس میں داخل ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو اور دوسرے کام میں مصروف رہتے ہیں، اپنی دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں یا کسی انگلش میڈیم اسکول یا کہیں بھی کسی کام میں رہتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن فضیلت کی بات ضرور ہے، اور اس میں نفع زیادہ ہے، اس نفع کو ہم حاصل کریں اور ہمیشہ باوضو رہیں۔ خاص طور سے جب آدمی سوتنے کے لیے جائے، میں یہاں پہ کچھ نکات بیان کر رہا ہوں، مکمل وضو سے متعلق تفصیلات کے لیے یہ وقت کافی نہیں ہے، اس لیے میں وہ خاص چیزوں کا تذکرہ کروں گا کہ جن کے بارے میں سمجھتا ہوں آپ سبھی جانتے ہوں گے، لیکن ممکن ہے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہوں، ہم نہ کر پاتے ہوں۔ یاد دہانی، تذکیر، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جاننے کے باوجود بھی اگر کسی سے بار بار کہا جائے تو آدمی اس کو کرنے لگ جاتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے مومنوں کو۔ تو یہاں تذکیر ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول جب سونے کے لیے جاتے تھے وضو کے ساتھ ہوتے تھے، باقاعدہ وضو کر کے پھر بستر پہ جاتے تھے۔ ایک بڑی فضیلت کی بات ہے، ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، اور ہمارا اسلام کا، مسلمانوں کا طریقہ یہی رہا ہے
کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد بات چیت یا فالتو کاموں میں نہیں رہتے. آخری کام عشاء کے بعد ہمارا اور آپ کا زیادہ تر لوگوں کا اور سنت کا طریقہ بھی یہی ہے، بستر کا ہوتا ہے کہ ہم جائیں اور سو جائیں، آرام کریں. صبح فجر میں وقت سے یا پھر تہجد کے لیے ہمیں اٹھنا ہوتا ہے. تو عشاء کی نماز سے ہم فارغ ہیں، باوضو ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان ینام، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ ایک روایت میں ہے اذا اتیت مضجعک، اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ ثم استجع علی شقک الایمن. مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ شام کو بستر پہ جانے کا ارادہ کریں، جب بھی آپ سونے کے لیے بیڈ پہ پہنچیں، آخری عمل کہ اب آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا توضا وضوءک للصلاۃ، آپ ایسے وضو کر لیں جیسے کہ آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. اچھے سے اسباغ اور تحسین وضو، بہترین وضو جیسے نماز کے لیے آپ کرتے ہیں، اطمینان سے وضو کر کے اور پھر آپ بستر پہ جائیں. اور ثم استجع علی شقک الایمن، اور جب آپ لیٹیں بستر پہ تو سب سے پہلے آپ داہنے کروٹ لیٹیں. بعد میں آپ کیسے بھی سو جائیں، کسی بھی کروٹ ہو جائیں، لیکن جو ابتدا آپ کریں وضو کے ساتھ ہو اور داہنے کروٹ ہو. اس کی ایک بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مضجعک، جب بھی آپ بستر پہ آئیں وضو کر لیں. اس نسخے کو آزمانا چاہیے، ایسا کرتے رہنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح روایت ہے مسلم شریف کی. اور ہم ایسا کر سکتے ہیں. عام طور سے ہم باوضو ہی ہوتے ہیں، اور اگر باوضو نہ بھی ہوں تو ہم وضو کر کے لیٹ سکتے ہیں، اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے. اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام مسلم یبیت طاہرا علی ذکر اللہ فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا آتاہ اللہ ایاہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسلمان، ہمارا امتی جو بھی مسلمان بستر پہ جاتا ہے سونے کے لیے یا رات کو سوتا ہے وضو کی حالت میں، وضو کر کے پھر وہ بستر پہ جاتا ہے اور وضو کے حالت میں سوتا ہے، پھر وہ رات میں جب کروٹ بدلتا ہے اور جب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس وقت جو بھی اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے گا، چاہے وہ دنیا مانگ لے چاہے وہ آخرت کی چیزیں مانگے. فَيَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، آخرت یا دنیا کے لیے اپنے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا آدمی مانگے گا رات میں جو وضو کر کے لیٹا ہے، جو باوضو ہو کر کے سویا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی وہ مانگ پوری کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی اس جائز مانگ کو، اس مطالبے کو اللہ رب العزت دے گا، اس کی مطالبات کو پورا کرے گا. تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم ہمیشہ باوضو سوئیں، وضو ہو کر کے سوئیں، بستر پر جائیں. اسی طرح سے ایک دوسری روایت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من باتا طاہرا باتا فی شعاری ملک لا یستیقظ الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ باتا طاہرا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ، جو بھی مسلمان بندہ بستر پہ جاتا ہے، رات کو سوتا ہے وضو کر کے، باوضو ہو کر کے سوتا ہے، تو اس کے قریب میں ایک فرشتہ رہتا ہے. جب وہ آدمی سو کر کے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ رب العزت سے کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان، اے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. فَإِنَّهُ نَامَ یا باتا طاہرًا، یہ آدمی رات کو وہ باوضو ہو کر کے سویا تھا، اس نے وضو کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ سویا تھا. اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے حق میں فرشتے سفارش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مطالبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اس بندے کو معاف کر دے. یہ باوضو ہو کر کے سویا تھا. بہت بڑا عمل نہیں ہے،
بہت بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک آدھ حدیثیں اور جس موقع پر کہ ہمیں وضو کر لینا چاہیے، جہاں کر لینے کی فوائد ہیں دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یاکل او ینام وهو جنوب توضا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جنوبی ہوتے تھے، جنوب جنابت آپ حضرات جانتے ہی ہیں ایک ناپاکی ہے، بڑی ناپاکی ہے جس کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جو اپنے بیویوں سے رات میں ہم بستری کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد کی نجاست کو آدمی کو جنبی آدمی کہا جاتا ہے جب تک کہ وہ نہا نہ لے، غسل نہ کر لے۔ تو یہاں غسل کر لینا فوراً یہ لازم یا واجب نہیں ہے کہ آدمی جب ہی نہائے اس کے بعد سوئے نہ یا کچھ اور کام نہ کرے، پہلے فوراً نہا لے۔ یا عام لوگوں کے معلومات میں یہی ہے، بہت سارے لوگ یہی جانتے ہیں کہ ہم کو فوراً نہانا ہے، غسل کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہم سو سکتے ہیں یا اس کے بعد ہی ہم کوئی اور کام کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ جنبی یا اسی طرح سے وہ آدمی جو کسی بیماری کا شکار ہے، جو پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے اور عام طور سے اس کا منی کی شکل میں ایک ودی خارج ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں ہمیں اور آپ کو بھی، جو لوگ نہیں جانتے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز جو پیشاب ایسے فارغ ہونے کے بعد ایک رطوبت کی شکل میں گاڑھی چیز نکلتی ہے، ہم ناپاک ہو گئے، ہم کو جا کے نہانا پڑے گا، ہم کو غسل کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں کے لیے قطعاً غسل نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے صرف وضو ہے۔ ہاں لیکن وضو لازم ہے آپ پہ، آپ کو وضو کرنا ہے اور وضو ہی کافی ہے۔ اسی طرح سے مزی ہے، مزی کہتے ہیں وہ رطوبت جو خارج ہوتی ہے۔ ہم آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اکٹھا ہیں، اور اس دوران میں جو ہے کوئی چیز خارج ہوتی ہے جو منی نہیں کہلاتی، جو مزی کہلاتی ہے، یوں ہی ذرا سی پتلی سی کوئی چیز نکل جاتی ہے، وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے نکلنے کی، بہرحال وہ اس کے لیے بھی غسل نہیں ہے کہ ہم جائیں نہائیں اس کے بعد ہی نماز، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے وضو ہے۔ اس طرح سے عورتوں کے لیے ہے، بیماریاں ہیں ان کی خاص استحاضہ وغیرہ۔ بہرحال تو یہاں پہ میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ان النبی اذا اراد ان یاکل او ینام وهو جنب توضا، اللہ کے رسول جنبی ہوتے تھے، جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، اپنی بیویوں سے ہم بستر ہو کر کے پھر سونے کے جب ارادہ کرتے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے کھانا کچھ نہ کچھ کھاتے بھی تھے۔ ہم کو اور آپ کو جو اس مرحلے سے گزرتے ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ رہتا، بھوک لگتی ہے، لوگ کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ اس وقت کھائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا ہے وضو کر لو، اس کے بعد کھاؤ، اس کے بعد کھاؤ۔ ایک سلسلہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک فضیلت وضو کا یہ ہے کہ آپ جنبی حالت میں ہیں، آپ ہم بستری سے فارغ ہوئے ہیں اور آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں، وضو کر کے اس کے بعد کھاؤ۔ ابھی آپ غسل نہیں کرنا چاہتے، ابھی سونے کا وقت ہے اور اب چاہتے ہیں یا کسی چیز میں ہیں، آپ سونا ہی چاہ رہے ہیں، آپ فوراً غسل نہیں کرنا چاہتے، یا دوسری شکل میں یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگ وضو کر لو۔ تو اللہ کے رسول اذا اراد ان یاکل، جب بھی جنابت کے بعد بستری کے بعد کچھ کھانے پینے کا ارادہ کرتے تب بھی وضو کر لیتے، یا اسی طرح سے اگر جناب ہم بستری کے بعد سونے کا ارادہ ہوتا، غسل کا ارادہ نہیں ہوتا تھا، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ یعنی جنبی ہونے کے بعد میں ہر حال میں ہم کو وضو
کر ہی لینا چاہیے. اگر غسل کا نہانے کا ارادہ نہ ہو، موقع نہ ہو، تو کم سے کم ہم وضو کر کے تبھی بستر پہ جائیں یا کوئی چیز کھائیں پیئیں. اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ اس کے بارے میں فتویٰ مانگا تھا، سوال کیا تھا. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ استفتى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اینام احدنا وهو جنب فقال نعم اذا توضأ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول ہم میں سے اگر کوئی جنبی ہو جائے، اپنی بیوی سے ملاقات کرے بستری کے بعد، کیا سو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سوال پوچھا اینام احدنا، کیا ہم میں سے کوئی آدمی سو سکتا ہے؟ اللہ اور وہ جنب، اور وہ جنبی ہو، جنبی کی حالت میں بغیر نہائے. اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، ہاں سو تو سکتا ہے، لیکن فرمایا اذا توضأ، جب وہ وضو کر لے. وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے حکم دیا ہاں وہ سو سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن اذا توضأ، جب وہ وضو کر لے تو وضو کے بعد وہ سو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعد میں جب موقع ملے فجر سے پہلے، اس وقت وہ نہا لے، غسل کر لے، پاکی حاصل کر لے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو طریقہ سکھایا، اور ان طریقوں کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، باتیں بہت ہیں لیکن ایک خاص اہم بات جو ہم اور آپ جن کو نظر انداز کرتے ہیں وضو کے سلسلے میں، ہم اس بات بھی یا اس طرح سے اچھا وضو، بہترین احسن وضو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور اس میں ہم نیکی کے ساتھ جیسے کہتے ہیں بدی کو شامل کر لیتے ہیں. ایک نیکی کے ساتھ ایک برائی کا شامل ہو جانا، ایک ثواب کے کام کے ساتھ ایک بڑے گناہ کو اپنے ساتھ میں شامل کر لینا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور تقریباً دنیا کے اندر ہر کونے میں نمازی مسجد والے اس جو ہے گناہ کے کام کو انجام دے رہے ہیں، جس کی طرف ہمیں ہر حال میں توجہ دینا ہے. ہم وضو کر رہے ہیں، ایک نیک کام کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک گناہ کے کام کو بھی ہم اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور ہمیشہ سے لگائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچا لے. اسراف ہے، اسراف کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اسراف کہتے کسے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا کسی بھی چیز کا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو خوب کھاؤ، بالکل روک نہیں ہے. اللہ نے جتنی نعمتیں دے دی ہیں آپ کو ان میں سے خوب کھاؤ، لیکن اسراف نہیں کرنا ہے. اسراف کا مطلب کہ وہ ہے کھانے میں کمی نہیں، یہ نہیں کہ آپ کم کھاؤ کم پیو، کلوا واشربوا، خوب کھاؤ خوب پیو، لیکن اسراف نہیں. ایسا نہیں کہ آپ کو ایک گھونٹ پانی کی ضرورت تھی، آپ نے بڑا گلاس پانی منگایا، ایک گھونٹ پی لیا، باقی گلاس کا پانی پھینک دیا، یہ اسراف ہے. آپ کو ایک ہی گھونٹ پانی لینا چاہیے تھے، یا جتنا پانی لیا ہے آپ اس کو استعمال کیجئے، یا جتنا پیاس تھی آپ کو اتنے پانی کا استعمال کریں. بقیہ ناجائز مت پھینکے، خراب نہ کریں. کھانا اتنا ہی پکے جتنا کہ آپ کو حاجت ہے، ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ صبح شام روٹیاں پھینکی جائیں، اناج کا غلط استعمال ہو، بہا دیا جائے، ادھر ادھر پھینک دیا جائے. تو اللہ رب العزت اس قرآن مجید میں فرما دیا اسراف پسند ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. یہ آیت اللہ رب العزت کہتا ہے اسراف قطعا نہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مسرف کو. جو بھی اسراف کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، ناجائز خرچ کرتا ہے، کم کی ضرورت تھی زیادہ لے لیا بقیہ پھینک دیا، یہ ایسا بندہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا. جس سے محبت نہیں کرتا یا اللہ تعالیٰ جس کو پسند ہی نہیں کرتا، ظاہر سی بات ہے وہ اس سے ناراض رہتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کون چاہے گا، کون پسند کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے ناراض رہے. یہی چیز جو ہمارے درمیان میں مسجدوں میں آج کل استعمال ہو رہا ہے،
पानी, वजू के पानी का इस्तेमाल, जितना गलत इस्तेमाल पानी का इस्तेमाल वजू के अंदर हो रहा है, मैं समझता हूं कहीं भी इतना नाजायज पानी इस्तेमाल नहीं होता है जितना वजू के लिए हम और आप गलत, नाजायज या हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत आपने सुनी है और खुद ये एहसास करें कि इसराफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम आप एक आजमा करके देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके यहाँ टोटियां हैं, आपके यहाँ नल है पानी के, जो सिर्फ खोल देने से पानी गिरने लग जाता है, हमारा आप उससे वजू करते हैं। आप अगर बाल्टी, बड़ा बर्तन रख करके बैठ जाएं, हमारा आप वजू करें, जब तक हमारा वजू मुकम्मल नहीं होगा तब तक वो बाल्टी आपकी भर जाएगी, पानी बाल्टी से उभरने लगेगा और हमारा वजू मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने पानी का इस्तेमाल करते थे, बहुत हद से ज्यादा, जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जो आखिरी हद होती थी एक मुद तकरीबन 600 ग्राम से कम ही होता है, 600-500 ग्राम के आसपास पानी होता था, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बागे वजू मुकम्मल तरह से वजू किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजू का तरीका अफजल वजू करते थे। 3-3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस 500-600 ग्राम पानी में धुल लिया करते थे। अब हमारी पोजीशन क्या है, हम कैसे वजू करते हैं? इतना ज्यादा पानी का इस्तेमाल, नल खोल दिया, बैठ के बातें कर रहे हैं, या हम हथेली धुल रहे हैं, पानी गिरता जा रहा है, 1 मरतबा धो रहे हैं, 2 मरतबा धो रहे हैं, 3 मरतबा, ये तो एक हद है। हमारी पोजीशन ये हो गई कि आज़ाए वजू के धुलने को गिनते तक नहीं है। शरीयत के अंदर आज़ाए वजू के धोने की आखिरी हद 3 मरतबा है, उससे ज्यादा आप नहीं धो सकते, ये आखिरी हद है। अफजल जरूर है लेकिन ये आखिरी हद है। आप 1 मरतबा से भी वजू कर सकते हैं, 2 मरतबा से भी वजू कर सकते हैं। अगर 2 मरतबा में भी आपको शक रह गया कि हमारे आज़ा नहीं मुकम्मल तौर से धोए जा सके, 3 मरतबा धुल लेना अफजल है, लेकिन 3 मरतबा से ज्यादा आप नहीं धुल सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही होता था। कभी कभी अल्लाह के रसूल एक ही बार धुलते थे, एक ही मरतबा में, हाथ भी 1 मरतबा, जो है पैरों को भी 1 मरतबा, मुंह भी 1 मरतबे में धुल लिया, कभी 2-2 मरतबा, कभी 3-3 मरतबा। कभी ऐसा होता था अल्लाह के रसूल किसी आज़ा को 1 मरतबे में ही फारिग कर देते, किसी को 2 मरतबा, और किसी आज़ा को जरूरत महसूस करते तो 3-3 मरतबा धुल लेते थे, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। अब ये हम लोग गलत पानी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यकीनन गलत बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ये गुनाह का काम है और इसके बारे में सवाल होगा। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े सहाबी हैं, उनकी शोहरत है हमारे दरमियान भी, हम और आप भी उनके नाम को बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। इतने बड़े सहाबी थे साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेसाद इब्न अबी वक्कास व हुवा यतवज़्ज़उ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा रहे थे, इत्तेफाक से देखा है साद इब्न अबी वक्कास वुज़ू कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल वहां खड़े हो गए, ठहर गए थोड़ी देर के लिए। अल्लाह के रसूल साद इब्न अबी वक्कास को वुज़ू करते हुए देखा और खड़े होकर के देखने लगे। अब वुज़ू की क्या कैफियत थी साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि ज्यादा पानी बहाए जा रहे हैं, बार बार धुले जा रहे हैं, या पानी का उन्हें ध्यान नहीं, ख्याल नहीं है कितना इस्तेमाल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते रहे, फरमाया माहियल इसराफ या साद इब्न अबी वक्कास, ये क्या इसराफ? साद इब्न अबी वक्कास, ये इतना पानी क्यों बहाए जा रहे हो? क्यों इस कदर नाजायज पानी, इतना पानी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तो कहते साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुताज्जिब हुए, उनको एक ताज्जुब सा हुआ, एक इतना नेक काम, जैसे हम और आप कहते हैं गुस्ल कर रहे हैं तो नहाए जाओ मरते जाओ, पानी ऊपर से भी गिर रहा है और नल से भी गिर रहा है और बाल्टी से भी निकाल रहे हैं, कोई कमी नहीं है, और नहाए जाओ फेंकते जाओ।
یہ ساری چیزیں ہم نیک کام کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں. ایک متولی مسجد کے مجھ سے شکایت کرنے لگے، کہا شیخ ہم اپنے مسجد کے لوگوں سے اگر کہہ دیں تو جو ہے برے بن جائیں، اور امام صاحب کو بھی کچھ کہیں تو برے بن جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا تھا اور امام صاحب کپڑا دھل رہے تھے، وہ ایک کرتا پیجامہ دھلنے کے اندر میں کہہ رہے ہیں خود میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، بالٹا بڑا سا ہے، پانی بھرا، پھر اس میں کھنگالا، پھر پھینک دیا، پھر کھنگالا، پھر پھینک دیا. وہ 5-6 بالٹا جو ہے پانی بھرتے گئے اور کپڑے کو اسی میں کھنگالتے گئے، پھینکتے گئے. تعجب ہو رہا تھا کہ دو ایک کرتا پیجامہ، یہ 5-5 6-6 7-7 بالٹی دیا اور ان کا جو ہے نکھر ہی نہیں رہا ہے، صاف ہی نہیں ہو رہا ہے کپڑا. اتنے پانی کا ناجائز استعمال، اور ایسا ہو رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میری معلومات کی حد تک، میں جہاں تک دیکھتا ہوں، مسجد سے زیادہ پانی کا غلط استعمال کہیں نہیں ہوتا، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. جب سے یہ نل کی سہولت مسجدوں کے اندر دی گئی ہے، برتنوں کو ہٹا لیا گیا ہے، لوٹے ہٹا لیے گئے ہیں وضو سے، یہ نلوں کا استعمال ہوا ہے، تب سے پانی کا بہت غلط استعمال ہم اور آپ کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا، جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے اتنے بڑے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹوک دیا، کہا ما ہی الاسراف یا سعد بن ابی وقاص، کیا ہے، کیوں اتنا پانی بہا رہے ہو، کیوں ناجائز غلط استعمال کر رہے ہو پانی کا. تعجب کرنے لگے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہ میں تو وضو کر رہا ہوں. ان کے ذہن میں یہ تھی کہ وضو ہے تو جتنا اچھی طرح سے خوب پانی ڈال کر کے اچھی طرح سے دھل لو، آپ پاک ہیں، بس تھوڑی سی صفائی کی ضرورت ہے، پانی پہنچانے کی ضرورت ہے، آپ کو نہانے کی، میل چھڑانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، آپ پاک صاف ہیں تب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ غسل نہیں کر رہے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما ہی الاسراف یا سعد بن ابی وقاص. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا رک کر کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی، افی الوضوء اسراف، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یہ تو اتنا پاک عمل، اتنا نیک عمل، ہم نماز جیسی عبادت کے لیے وضو کر رہے ہیں، اور اس میں بھی پانی کی قید ہے، اس میں بھی کم زیادہ پانی کا استعمال.